آپ تمام دوستوں کا، ہمارے صحافی حضرات کا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملک کی سیاست کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پہلے جس طرح پنجاب میں بڑی کوشش کی گئی، ہر ممکن حربہ استعمال کیا گیا کہ کسی طرح عمران خان کی وہاں پہ حکومت ختم کی جائے۔ اور کیوں ختم کی جائے؟ کیونکہ انہوں نے رائے فرار اختیار کرنا تھا الیکشن سے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں 17 جولائی کو آپ نے پنجاب کی ضمنی انتخابات میں دیکھا کہ تمام نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی طاقتیں عمران خان کے خلاف تھی، لیکن پاکستانی قوم نے عمران خان کے ساتھ مل کر پہلی دفعہ پاکستان میں طاقتور ترین حلقوں کو شکست دی اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت بنی۔ اسی طرح 8 ضمنی انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے حلقوں کے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ حلقے تھے جو ہم نے تمام اراکین اسمبلی نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن یہ 8 انہوں نے وہ استعفے منظور کر دیے جو کہ ان کے خیال میں 2018 میں یہ قریب ترین مارجن سے یا کم مارجن سے یہ حلقے ہارے تھے، اور اگر تمام جماعتیں ان کی نظر میں مل جائے تو عمران خان کو شکست دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ان کو شکست پاش کیا۔ پھر اس طرح پنجاب میں جب عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوا کہ اگر پاکستان کو آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے، پاکستان میں اگر آپ نے عدم استحکام کو ختم کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، آپ نے یہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے، تو پھر قوم کے پاس جائے، قوم سے مت ڈرے، عوام کو فیصلے کا اختیار دے دے کہ قوم خود فیصلہ کرے کہ ان کی قیادت کون کرے گا، ملک کون چلائے گا، اور کون اس ملک کے اوپر حکومت بنا کے پھر عوام کے مرضی اور امیدوں کے مطابق فیصلے کرے گا۔ لیکن یہ بھاگ رہے تھے، لہٰذا پنجاب میں ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تمام پریشر، بلیک میلنگ، 25 کروڑ کے ایک ممبر کو آفرز، انون نمبر سے کالز، ان تمام کے باوجود لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے عمران خان کے ساتھ، کیونکہ اس وقت عمران خان کا ٹکٹ بکتا ہے، عمران خان کا ٹکٹ جس کے پاس ہے وہ الیکشن جیتے گا۔ پنجاب کا فیصلہ ہوا، اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ انشاءاللہ کل رات ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ریزالو کر لیں گے 10 بجے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں پنجاب میں تو الیکشن ہوں گے ہی، لیکن 60% پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو پھر تو چاہیے کہ پورے پاکستان میں آپ جنرل انتخابات کی طرف جائے، تاکہ پاکستان میں جو ہیجان کی کیفیت ہے اس ہیجان سے پاکستان نکل آئے اور ہم جنرل الیکشن کی طرف بڑھ سکے۔ اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک طبقہ تھا جن کے اوپر قتل و غارت گری کا، مافیا کا، اس قسم کے الزامات تھے، ایک دوسرے کے اوپر قتل کے فتوے انہوں نے ڈالے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے کس لیے ہوئے؟ پہلے تو اکٹھے ہوتے تھے عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن عمران خان نے سب کو ملا کے اکٹھی شکست دے دی۔ تو پھر اکٹھے یہ ہوئے کہ ہم کس طرح الیکشن کا بائیکاٹ کریں، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، ماشاءاللہ وہ کہہ رہے کہ پیپل پارٹی کی مقبولیت، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کی کیا حالت ہے۔ لاڑکانہ میں بھی اگر آزاد اور شفاف انتخابات ہو تو پرسنٹ زرداری اپنا یونین کونسل بھی ہار جائے گا، وہ آپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طرح کل رات سے فوٹیج سامنے آ رہے ہیں، آپ کی میڈیا چینل نے بھی چلائے، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ بوریاں بھر کے کس طرح جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو چوری کیا جا رہا ہے، تو یہ شرمناک ہے، اور الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہے تو آپ کو پوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے، پوری انتخابات ہونی چاہیے۔ ملک کو اگر ہم نے ہیجان سے نکالنا ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے تو پھر بھی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حالت تو یہ بنی ہوئی ہے کہ صرف ایک اسلام آباد، وفاقی حکومت 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، وہ اپنی اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات سے بھاگ گئے اور وہاں بھی حالت ہے۔ لیکن کب تک بھاگیں گے، کہاں تک بھاگیں گے؟ عوام کا سامنا تو کسی دن کرنا پڑے گا، اور عوام نے ان کا احتساب کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے پاکستان کی خودداری کا سودا کیا، کس طرح آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، کس طرح جعلی FIR درج کیے، کس طرح پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کو آپ نے شہید کروایا، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے اوپر آپ نے فائرنگ کروائی، قاتلانہ حملہ کروایا، اعظم فاتح کے اوپر آپ نے تشدد کیا، پاکستان کے آزاد صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے ان کے اوپر FIR کیے۔ عمران یاس خان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ تشدد کا نشانہ بنے، کس طرح ان کے اوپر، اور اب تو اطلاع آ رہی ہے کہ کل رات بھی کوئی ان کے اوپر FIR وغیرہ درج ہوا ہے۔ اگر یہ ہوا ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس ہیجان سے نکالنے کا واحد رستہ جو ہے وہ انتخابات ہے۔ یہاں پہ میں حالت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں کہ جو آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ
यहाँ पे हमने फेज़ 1 मुकम्मल किया, स्वात मोटरवे फेज़ 2 के ऊपर काम शुरू किया, मनम जब्बा को एक दफ़ा फिर से फ़ाल किया, वहाँ पे जिस तरह सयाहत को फ़रोग़ दी, काला फिर हमारे जो गबिन जबा और नए मकामात हमने डेवलप किए, फिर इसके साथ साथ यहाँ पे लिंक रोड्स तामीर किए, टूरिज्म पुलिस यहाँ पे पहली दफ़ा बनी, रेस्क्यू 1112 हर तहसील में हमने यहाँ पे उसका आगाज़ कर दिया, फिर इसके साथ शहीदों अस्पताल मुकम्मल कर दिया, नई बिल्डिंग थी, डेंटल कॉलेज मुकम्मल हो गया, यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका, वुमेन यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका। ये सिर्फ और सिर्फ 4 सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अगले हफ्ते हमारा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारा मठ तहसील में उसका भी आगाज़ होना था, लेकिन उसकी मंजूरी हो चुकी है, उसका इफ्तिताह बाद में भी हो सकता है इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत से फिर भी आ रही है, लेकिन वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस ये मुहिबुल्लाह खान का हल्का बनता है, वहाँ पे हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। वो मेडिकल कॉलेज तो बनाया, इसके साथ हमने डेंटल कॉलेज बनाया, लेकिन अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर इसके साथ आपने देखा कि कबर अस्पताल की अपग्रेडेशन, ज़ख़ीरा अस्पताल की अपग्रेडेशन, मठ अस्पताल की अपग्रेडेशन, पहला बर्थ सेंटर ये क़याम भी हमने यहाँ पे किए। फिर इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का पहला बच्चों का बड़ा अस्पताल यहाँ पे कबल काफकोर्स में, उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, मेरे ख्याल से ये 2-3 महीने के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी हमने काम का आगाज़ किया। फिर इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक रोड, सिर्फ NA4 की अगर मैं बात करूँ तो 100 से ज़्यादा मसाजिद हमने सोलराइज किए यहाँ पे। फिर इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स के हवाले से कबल ग्राउंड में बास्केटबॉल का कोर्ट बना, फुटबॉल का, क्रिकेट का, फिर इसके साथ वो बैडमिंटन का, पता नहीं कि क्या कितने यहाँ पे काम हो गए, इरिगेशन के बहुत सारे काम, छोटे रोड, गली मोहल्ले की पुख्तगी के काम, ट्यूबवेल्स, ये बड़ी तादाद में हुए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुए। अगर आप इन लोगों से पूछे, किसी से पूछे कि 50 साल तारीख में कभी किसी ने इतना काम किया था, तो ये कभी किसी ने नहीं किया। तो ये बिल्कुल तारीख हमने रकम कर दी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर कल इंशाल्लाह हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे, और फिर जैसे इंतखाबात होंगे तो भारी अक्सरियत से आएंगे, और ब्या वज़मुया वार ना रही चिउज़ली ब्या पल वज़ीराना। कौमी असेंबली का तो वाज़ेह है, हम अप्रैल में 11 अप्रैल तक 9 अप्रैल के दिन हम इस्तीफे दे चुके हैं। मैं खुद दस्तखत कर चुका हूँ, मैं आपकी मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि हमने रिजाइन कर दिया अप्रैल में, ये कह रहे हैं कि आज तक हम मेंबर हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि हम रिजाइन कर चुके हैं यार। 120 से जायद हमारे MNAs है जो रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन क्यों ये नहीं तस्लीम कर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो कब तक भागेंगे? कभी तो मैदान में आओगे ना, कब तक चुप होगे? आवाम से मत भागो, ऐसे काम ही मत करो कि आवाम से चुपना पड़े। जो बात हो रही है, ऐसी काम क्यों करते हो कि आपको घर में बैठ के चुपना पड़े? जो बात हो रही है, कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी और ये जो इंटरम सेटअप है उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा। इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि अगर जो ये बहाना बना रहे हैं कि इकोनॉमिक हालात ख़राब है, IMF के साथ डील करनी है, तो अगर टेक्नोक्रेट्स की तरफ जाते हैं तो ये बातें कौन कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि बंद कमरों में आपने फैसले करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और बंद कमरों में फैसले मत करें। अमेरिका से हुक्म आता है, अमेरिका गुलाम यहाँ पे अलाकार और सौदकार मुयस्सर आते हैं। 8 महीने में वो पाकिस्तान जो इन्होंने कर्जे लिए थे, उन कर्जों की सूद भी इमरान खान अदा कर रहा है, लंगर खाना भी चला रहा है, सियाती इंसाफ कार्ड भी चला रहा है, डैम भी बना रहा है, मोटरवेज भी बना रहा है, सियाती इंसाफ कार्ड दे रहा है, यहाँ पे गरीबों के लिए वो कयामगाह और उनका इंतजाम भी कर रहा है। वो तमाम चीजें हो रहे हैं, एहसास प्रोग्राम चल रहा है। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी भी चलती है। GDP ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख का 2 साल मुसलसल 6% GDP ग्रोथ होता है। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे, आपकी रिमिटेंसेस रिकॉर्ड पे, आपकी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे, आपकी एग्रीकल्चर की तमाम 5 बड़ी फसलें रिकॉर्ड पैदा हुआ, ये सब कुछ होता है। तो इकोनॉमी तो आपकी बूम कर रही थी, इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी भी चल रही थी। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का बयान है, डान अखबार की रिपोर्ट है, डान अखबार, मैं उनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कभी हमारी तारीफ करती ही नहीं है, लेकिन डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने 5.5 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। किस हवाले से? 55 लाख लोगों को। जब आपकी टेक्सटाइल मिल्स फुल कैपेसिटी पे चलना शुरू हो गए, फैसलाबाद और सियालकोट से ये पैगाम TV चैनल पे चले कि हमारे पास अब टेक्निकल लेबर नहीं है, हमारे पास टेक्निकल लेबर की कमी आ रही है।
اور پھر اسی ڈان اخبار میں جنوری 10 تاریخ کو 8 مہینے بعد جنوری 10 تاریخ کو ڈان اخبار رپورٹ کرتا ہے کہ ان کے امپورٹڈ حکومت چوروں کے آنے کے بعد 8 مہینے میں 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ٹیکسٹائل ملز آپ کی بند ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کو تو دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے, آرڈرز ہی نہیں مل رہے. تو یہ پاکستان میں 8 مہینے میں کیا ہوا؟ اب اور تجربے کرنے ہیں. اب یہاں پہ کبھی ٹیکنوکریٹ, کبھی یہ کبھی وہ مان لو یار آپ ہار چکے ہو. مان لو نا, کوشش کی عمران خان کو ہرانے کی, نہیں ہرا پائے. آپ نے گولیاں چلائی, مقابلہ نہیں کر پائے. وہ ڈرا نہیں, وہ جھکا نہیں, گولیاں لگی ہے, خون بہ رہا ہے, وکٹری کا نشان بنا رہا ہے, قوم کے سامنے آ رہا ہے. اگلے دن اسپتال سے 4 گولیاں لگنے کے باوجود تقریر کر رہا ہے. بھگوڑا نہیں ہے نواز شریف کی طرح, بھگوڑا اور بزدل نہیں ہے ان لوگوں کی طرح, کھڑا ہوا ہے. ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تجربے جو ہے نا, یہ پاکستان تجربہ گاہ نہیں ہے. کبھی یہ تجربہ کیا, کبھی وہ تجربہ کیا. ٹیکنوکریٹ, اکانومی خراب ہے, برباد تم نے کر دیا, اور برباد کرنا ہے. امن و امان کے حوالے سے بتائیں سر. خیبر پختونخوا میں سر جس طرح بیڑا غرق کر دیا نا رجیم چین آپریشن کے بعد اکانومی کا, میں نے آپ کو اپریل میں کہا تھا اور بار بار میں اپنی قوم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں ان کے لیے ویڈیو پیغام تیار کرتا تھا. اپریل سے لے کے سپتمبر تک میں نے آپ لوگوں کو بار بار آگاہ کیا. کسی نے سنا, کسی نے نہیں سنا. تو جس نے سنا ان کو یاد ہے کہ اپریل سے میں کہہ رہا تھا کہ رجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں 2 کام ہونے ہیں. ایک, پاکستان کی معیشت تباہ ہو کے ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اللہ نہ کرے. اور میں آپ کو کہتا تھا کہ وہ مناظر ہوں گے کہ آٹا اور گندم خریدنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے. وہ مناظر آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ دیکھے. میں اپریل سے آپ کو کہہ رہا تھا, تو مجھے کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر رہا تھا, حالات دیکھ رہا تھا کہ وعدے کیا کیے انہوں نے. تو ایک اکانومی تباہ, وہ آپ نے دیکھا. دوسرا امن و امان. رجیم چین آپریشن میں دوسرے مرحلے میں انہوں نے سودا کیا تھا. کس کا؟ ہمارے خون کا. آغاز کہاں سے کرنا تھا؟ ملاکنڈ ڈویژن اور سوات سے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے. آپ کے بہادر لیڈر تھی, لیڈرشپ تھی, بہادر لیڈر تھے, قیادت تھی, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی کھڑے ہو گئے. اسی طرح آنکھ اور کان کھلے رکھتے ہیں کیونکہ ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہو, بنو میں دیکھ رہے ہو, وزیرستان میں دیکھ رہے ہو. فی الحال ہم نے ملاکنڈ ڈویژن میں حالات روکے ہیں. انشاءاللہ میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں, اور آپ سب نے ساتھ دینا ہے. اگر ہم ساتھ ہوں گے, کھڑے ہوں گے, تو یہ جو امریکہ کے ساتھ وعدے کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے بچ جائیں گے, اور ہم پھر سے بے گھر نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے.